سر ایک ملاقات آج لنڈن میں بھی ہو رہی ہے، کوئی بیٹھک ہے، کوئی نیا لنڈن پلان بنے گا کیا پنجاب کی سیاست کو لے کر، کیا اہم تعیناتی کو لے کر، کیا وزیر اعظم شہباز شریف کوئی نیا حکم نامہ لے کر واپس آئیں گے؟ کیونکہ وزیر اعظم تو وہ ابھی ایسے ہی ہیں کہ جو حکموں کے انتظار میں ہیں. کامن سینس کی بات کرتا ہوں. جب تک میں تھا اس وقت تو پاسپورٹ کا اس کا مسئلہ تھا. اب تو اس کا کوئی پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں. بزدل لوگ، گیدڑ سیاست کرنے والے اور شیر کا نشان رکھنے والے. میرا مطلب اگر 8-10 دن جیل چلی جائے گا تو قیامت ہو جائے گی. اسحاق ڈار آ رہا ہے جی، منگل کو آ رہا ہے، بدھ کو آ رہا ہے، جمعے کو آ رہا ہے، اور مفتا رو رہا ہے مارا گیا. کیا ہے یار تم؟ مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہو، قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہو آپ، اور قوم کو بے وقوف سمجھنے والے خود بڑے بے وقوف ہے. میں اس سیاست کے وقت یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ ان سیاستدانوں سے زیادہ معاملات کو سمجھتے ہیں. لوگ زیادہ ہوشیار ہیں، ان کو پتا ہے کہ رو کون رہا ہے اور رلا کون رہا ہے. رونے اور رلانے والوں کا فرق لوگوں کو پتا ہے. ٹھیک. شیخ صاحب کیا بات نواز شریف، آپ نے بالکل درست کہا، ان کی حکومت ہے، ان کو یہاں ہونا چاہیے. اسحاق ڈار بھی تاریخیں دے چکے، واپسی نہیں ہوئی. آپ کے خیال میں جو سیاسی طور پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ملک کی سیاست میں، بات نواز شریف پر اٹکی ہوئی ہے؟ وہ آئیں تو الیکشن ہو، یا پھر نون لیگ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو انصاف ملے؟ تو کیا آ کر جیل جانا بھی پسند نہیں، انصاف لنڈن پہنچایا جائے گا؟ پہلے اس کو پتا ہے میں آ گیا تو پھنس جاؤں گا. کوئی اس ملک کے حالات کی ضمانت نہیں دے سکتا. اور ایک الیکشن انہوں نے جب نااہل ہوئے اس وقت بھی لڑا جی. دونوں نے نااہلی میں الیکشن لڑا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ بزدل ہیں، انہوں نے اپنے کیسز سے جان چھڑانی تھی. ہمارے دور میں ایم کیو ایم کے پاس کوئی لاش نہیں گئی، 3 لاشیں ان کے پاس گئی ہیں، ہفتے کا ٹائم دیا ہے، لیکن ان کی اپنی سیاست جو ہے وہ ستیہ ناس ہو گئی ہے. 2 وزارتیں ہم نے بھی ان کو دی ہوئی تھی، گو کہ فروغ نسیم کو وہ نہیں مانتے تھے تو انہی کے آج کل انہی کا کیس لڑ رہے ہیں، اور امین الحق صاحب. 2 وزارتیں اب ہیں، لیکن نیچے جھاڑو پھر گیا ان کا. 3 لاشیں ملی ہیں سر. ہم نے کسی ایم کیو ایم والے پہ پرچہ کاٹا ہے نا، کوئی ایف آئی آر کی ہے، کسی کو جیل بھیجا، آئے ہمارا گریبان حاضر ہے. ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی، ایک ایف آئی آر کسی ایم کیو ایم کے کارکن کے خلاف. اب بھگتے ہیں. شیخ صاحب کیا ایم کیو ایم پھر سوچ بچار کر سکتی ہے؟ بیانات تو ایسے دے رہے ہیں. گزشتہ روز میرے پروگرام میں بات کرتے انہوں نے کہا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں کیوں ہیں، ہمیں جواب دے وزیر اعظم. کیا وہ پہلا قطرہ بن سکتے ہیں پانی کا اس حکومت کو بھیجنے کے لیے؟ آپ کو بھی اس کا جواب پتا ہے. میرے ان سے ہمیشہ تعلقات اچھے ہی رہے ہیں، لیکن اگر ایم کیو ایم نے عوام کی اور کراچی کی سیاست کرنی ہے تو یہ ان کے لیے آخری چانس ہے. اور چند ہفتے ہی ہیں ان کے پاس. وہ 1 ہفتہ کہہ رہے ہیں، 1 ہفتے سے 2, 3, 4 ہفتے میں گئے، پھر راہ پہ آ جانے پنجابی میں کہتے ہیں، اور واہ پہ آ جانے. پھر آنے والا وقت خود فیصلہ کرے گا کہ ان کے لوگ ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یا ان کے لوگ بھی عمران خان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. شیخ صاحب اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ ایسا کہہ لیا جائے کہ عدالتی معاملات یا توہین کے معاملات، الیکشن کمیشن ان کے بیانات کو لے کر، سٹیٹمنٹس کو لے کر، کچھ الیکشن کمیشن کے معاملات اور کیسز، آپ کے خیال میں یہ جتنے معاملات ان کے سامنے آ کر کھڑے، ٹیکنیکل ایشوز جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ان کو نااہل کیا جا سکتا ہے، یا کوئی ایسی کوشش کی جا سکتی ہے، خان صاحب کو تھوڑا سافٹ رہنا چاہیے، غیر مشروط معافی کو مانگ لینا چاہیے، اور ان معاملات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، سیاسی طور پر فوکس رکھنا چاہیے؟ دیکھیں میں نے لا پڑھا ہوا ہے، لیکن حامد خان کل ان کو ملے تھے، وہ بہتر ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ ایک مقبول اور مضبوط اور مشہور اور جہاں دیدہ سیاستدان جو ہے وہ آج کے دور میں نااہل نہیں ہو سکتا. اچھا شیخ صاحب ابھی نواز شریف جو واپس نہیں آ رہے، خوف کہا جا سکتا ہے؟ مریم نواز کا 2 دن پہلے کا ایک سٹیٹمنٹ پھر عمران خان کو کہ وہ اب بھی لاڈلا ہے، یہ نون لیگ کی پریشانی ہے یا واقعی وہ نیوٹرل ہیں اور خود سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا کورس لینا ہے؟ میرا خیال ہے جو کچھ سیاستدانوں نے سمجھا تھا اور جو کچھ دوسرے لوگوں نے سمجھا تھا وہ الٹ ہو گیا ہے. ان کا خیال ہے جس طرح نواز شریف چلا گیا تھا خاموشی سے اور بڑی مشکل سے پلان کر کے، پہلے سعودی عرب چلے گئے تھے اور پھر لندن چلے گئے، اور انہوں نے اور بھی کچھ کہا، کیونکہ میں خواتین کی سیاست، خواتین پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا. خود انہوں نے کل یا پرسوں میں نے ٹی وی پہ سنا ہے، خود ان کو کہتے سنا ہے کہ یہ بجلی کے بل لوگ نہیں دے سکتے، تنخواہ سے زیادہ بل آ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ خود کہہ رہی ہیں. بالکل.
میرا اس میں کوئی جملہ شامل نہیں. اور وہ فاصلہ بھی رکھتی ہیں جو بھی حکومت کی پالیسی ہے اس سے، لیکن ایک خوف ہے نون لیگ کے اندر کہ فیصلہ ساز نہیں بن رہی. سر ایک میثاق معیشت کی بات جب اپوزیشن میں تھی جو جماعتیں آج حکومت میں، وہ اس وقت عمران خان جب وزیر اعظم پاکستان تھے انہیں کہتی تھی اور آج بھی کہہ رہی ہیں کہ مل بیٹھ کر معیشت کو آگے رکھتے ہوئے معاشی طور پر ہم سیاسی جماعتیں پالیسیز بنائیں اور اس پر اکٹھے ہو جائیں. کیا آپ کے خیال میں راستہ وہاں سے بھی نکل سکتا ہے، معیشت کو لے کر اکٹھا ہوا جائے اور ایک ایسی راستہ ایک ہی طرف سے نکلے گا کہ الیکشن کی تاریخ دیں، ورنہ انہوں نے جانا یہ طے ہو گیا، ان کے دن گنے گئے. یہ ہاتھ آسمان سے لگائیں، پاؤں زمین پہ لگائیں، خلا میں لٹکے انہوں نے جانا ہے. الیکشن کی ڈیٹ نکلیں، پھر میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت اور میثاق کیا ہوتا ہے آٹا اور میثاق تیل اور میثاق پٹرول، سارے میثاق کریں گے. ہم نے دیکھا ہے میثاقوں کا اس ملک میں کیا ہوتا ہے. شیخ صاحب آپ کب سمجھتے ہیں کہ یہ جو 2 ہفتے کا ٹائم لائن خود پی ٹی آئی بھی دے رہی ہے ایک فائنل کال کے لیے، اس کی ضرورت پڑے گی؟ اس سے پہلے الیکشن کا ٹائم دے دیا جائے گا تو کب تک کا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیں جی، میری دعا ہے کہ مفاہمت کی بات چیت آگے بڑھے، مزاحمت نہ ہو. میں لڑائی جھگڑے کا حامی نہیں ہوں، اور اگر لڑائی جھگڑا پڑی جائے گلے میں تو پھر جو اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ سہنے چاہیے سیاستدانوں کو. ہم تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں. بڑے لوگ تو بھاگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ تو جیلوں سے بھاگتے ہیں اور قربانیوں سے بھاگتے ہیں، صرف میڈیا کھیلتے ہیں. اور ان کی گاڑی کا ویل کب گم جائے تو وہ بریکنگ نیوز ہے، اور غریب کا بچہ بھوک سے مر جائے سندھ میں تو وہ ایسے ہی میراتھن ریس میں ایک بچہ مر گیا. جی یہ تو اس ملک میں ہے. شیخ صاحب ایک 25 مئی کی کال تھی اور ابھی جو عمران خان نے آج اجلاس کیا ہے پنجاب کے لوگوں کے ساتھ، اس میں انہوں نے خفگی کا اظہار بھی کیا 25 مئی اور اس کو ناکامی بھی ایک طرح سے کہا. آپ بار بار مفاہمت کی بات کر رہے ہیں کہ مزاحمت کی طرف نہ بڑھا جائے، ایک فائنل کال کی بات ہے. اگر مفاہمت نہیں ہوتی، یہ حکومت اپنے حساب اور مرضی سے تعیناتی کر لیتی ہے تو پھر جوڈو کراٹے کی شکل کیا ہوگی؟ پھر ہم کیا معاملہ دیکھیں گے؟ بھائی احتجاج ہی کریں گے نا. ہم کیا کریں گے جی؟ ہم کیا آپ کے خیال میں کہ کوئی لشکر کشی کر دیں گے؟ باہر نکلیں گے، پرامن احتجاج کریں گے، سارے ملک میں احتجاج کریں گے اور اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں گے، اور عمران خان نے جو بھی کال دی اس پر پہرا دیں گے جتنی ہماری حیثیت ہے. سر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جماعتیں بائی پاس ہوتے ہوئے ایک اور قسم کا نظام یا ایک اور انٹرم گورنمنٹ یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے اور یہ تمام فی الحال جو سیاستدان موجود ہیں، جو فیصلہ ساز سیاستدان ہیں، یہ اس میں کہیں بھی نہ ہو؟ کوئی فیصلہ ساز نہیں ہے، دھکے اور ہوا کے جھونکے سے چل رہے ہیں، اور کوئی حالات ایسے نہیں ہیں کوئی سارے نظام کو لپیٹ دے. کسی کا دماغ خراب ہے کہ اس دلدل میں آ کے گرے اور پورا پاکستان کا ڈھانچہ اور دنیا جو ہے اس میں بے آبرو ہو جائے. میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں راستہ یہیں سے نکلے گا اور نکل آئے گا. میں پر امید ہوں کہ میرے دیے ہوئی دن سے 10-15 دن بڑھا لیں بے شک، لیکن میں دعا گو ہوں کہ مزاحمت نہ ہو اور مفاہمت سے نکل آئے. اگر مزاحمت ہوئی تو عمران خان کے فیصلے کے ساتھ ہیں. جی شیخ صاحب مختصراً میں یہاں کنکلوڈ کر لوں کہ وہ راستہ نکال لیں گے جو ہمیشہ راستہ نکال کے دیتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امید ہے.